پاکستان کے لیے تاریخی دن، چاند کی جانب پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ آئی کیوب قمر اپنے سفر پر روانہ۔ 5 روز میں چاند کے مدار میں پہنچے گا۔ آئی کیوب قمر کا ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ چین اور اسپارکو کے اشتراک سے تیار کیا گیا۔ چاند کی تصاویر بنانے کے لیے آئی کیوب قمر میں 2 کیمرے نصب۔ سیٹلائٹ سے چاند کی سطح کی تصاویر چین کے ڈیپ اسپیس نیٹ ورک کے ذریعے حاصل کی جائیں گی۔ چاند پر پاکستان کے پہلے سیٹلائٹ مشن کی کامیاب لانچنگ۔ صدر زرداری کی انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسپارکو اور چین کی قومی اسپیس انتظامیہ کو مبارکباد۔ آصف زرداری نے کہا کہ سیٹلائٹ مشن کی کامیاب لانچنگ پاکستان کے خلائی پروگرام کے لیے سنگ میل ثابت ہوگی۔ وزیر اعظم کی قوم اور سائنسدانوں کو مبارکباد۔ شہباز شریف کہتے ہیں آئی کیوب قمر سیٹلائٹ خلا میں پاکستان کا پہلا قدم ہے۔ ایٹمی میدان کی طرح اس میدان میں بھی ہمارے سائنسدان، انجینئرز اور ہنرمند اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ پاک چین دوستی خوشبو کی سرحد سے آگے نکل کر خلاؤں کی سرحد بھی پار کر چکی ہے۔ وزیر اعظم نے موجودہ حکومت کے پہلے ماہ میں 6,91,000 میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کا نوٹس لے لیا۔ 4 روز میں تحقیقات مکمل کرنے کا حکم۔ گندم کی درآمد جاری رکھنے اور ایلسیز کھولنے کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ہدایت۔ پنجاب میں باردانہ نہ ملنے پر کاشتکار پریشان، مختلف شہروں میں سراپا احتجاج۔ غلہ منڈی میں گندم کی فی من قیمت 2500 سے 2800 روپے تک گر گئی۔ کسان سونے جیسی گندم کم داموں میں فروخت کرنے پر مجبور۔ 1 ہفتے کے اندر اگر انہوں نے گندم نہ خریدی پنجاب گورنمنٹ نے تو ہم انشاءاللہ پنجاب اسمبلی کے سامنے بھی پہنچیں گے، ہائی ویز بھی بند کریں گے، ریلوے ٹریک پہ بھی بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ ریلوے پہ اب اسٹیشن جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے اسٹیشن نہیں ہوں گے۔ چیئرمین کسان اتحاد نے پنجاب حکومت کو گندم خریداری کے لیے 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ قومی شاہراہیں بند کرنے کی دھمکی۔ خالد حسین کہتے ہیں ظلم بند نہ کیا گیا تو جی ٹی روڈ اور ریلوے اسٹیشن پر احتجاج کریں گے۔ حکومت پنجاب کسانوں سے ایسے رویے پر معافی مانگتے۔ گندم بحران کیسے حل کیا جائے؟ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ رہنماؤں کی ماڈل ٹاؤن میں بیٹھک۔ 11 مئی کے جنرل کونسل اجلاس سے متعلق بھی مشاورت۔ بلوچستان میں پیر سے گندم کی خریداری شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس۔ سرفراز بگٹی کہتے ہیں رواں سال کسانوں سے 5 لاکھ ٹن گندم خریدی جائے گی۔ کابینہ نے خریداری کے لیے 5 ارب روپے کی منظوری دی۔ محکمہ خوراک سے بدعنوانیوں کا خاتمہ کر کے شفافیت لائی جائے گی۔ نیا قرض، نئی تجاویز، آئی ایم ایف کا پھر ڈو مور کا مطالبہ۔ مزید ٹیکس لگانے، بجلی گیس مہنگی کرنے، پینشنرز پر ٹیکس لگانے اور خسارے کے شکار تمام سرکاری ادارے بیچنے کا مشورہ دے دیا۔ ایف بی آر پینشن نظام میں اصلاحات کے لیے تیار۔ 1 لاکھ سے کم پینشن والوں سے ٹیکس لینے یا تمام پینشنرز پر 10% ٹیکس لگانے کی تجویز زیر غور۔ فیض آباد دھرنا کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 6 مئی کو سماعت کرے گا۔ متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری۔ فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کے خلاف درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر۔ 3 رکنی بینچ 8 مئی کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے بینچ پر اعتراض واپس لینے کی متفرق درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دی۔ دوران سماعت اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے موقف اپنایا کہ آئی بی کی آڈیو لیکس میں بینچ پر اعتراض کی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں، جس پر جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے آپ کے اعتراض والی درخواست تو پہلے ہی خارج کی جا چکی ہے، آرڈر آئے گا تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ آرڈر میں ڈی جی آئی بی کو نوٹس کیا ہے، آپ نے جو جواب دینا ہے وہ آرڈر آنے کے بعد دیجیے گا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس میں بڑا بریک تھرو۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ گواہ نے مان لیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا کہنا تھا یہ وہ کیس ہے جو سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا، ٹرسٹی کبھی مالک نہیں بنتا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی بیٹیاں والدہ کے حق میں سامنے آ گئیں۔ دونوں بیٹیوں نے ویڈیو بیان میں قرآن پاک پر حلف اٹھا کر کہا کہ ان کی والدہ پر دوران عدت نکاح کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ والدہ نے اپنی عدت مکمل کی، اس متعلق گردش کرنے والی افواہیں جھوٹی ہیں۔ اس معاملے پر ان کے والد پر بھی دباؤ ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل ریفرنس کی سماعت 8 مئی تک ملتوی۔ نیب کے ایک گواہ کا بیان ریکارڈ۔
1 पर जिरह मुकम्मल। रेफरेंस में अब तक 26 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके, 17 पर जिरह मुकम्मल हुई। जुडिशल कमीशन का जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार से मुतालिक इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम का फैसला ना हो सका। IG सिंध को निजी ज़मीनों पर कायम थानों और चौकियों पे कारोबारी सरगर्मियां बंद करने का हुक्म। पुलिस स्टेशंस में कायम दुकानों पर हुक्म इम्तना का भी खात्मा। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत का थानों में कमर्शियल सरगर्मियां करने पर इजहार बरहमी। IG गुलाम नबी मेमन ने एतराफ़ किया कि 16 अजला की 32 लोकेशंस पर 1920 प्रॉपर्टीज़ हैं। कारोबारी सरगर्मियां ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन की मोहलत दी जाए। खुजदार दहशतगर्दों के निशाने पर कौमी शाहरा पर रिमोट कंट्रोल बम धमाका। खुजदार प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद सिद्दीक मेंगल जाबाग, 6 अफराद जख्मी हुए। धमाके में गाड़ी को निशाना बनाया गया। इलास में अफसोसनाक हादसा। यशुकल दास के मकाम पर तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। खौफनाक हादसे में 20 अफराद जाँ बहक, 22 से ज़ायद जख्मी हो गए। मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। बस रावलपिंडी से हुंजा जा रही थी। 35 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दीगर का हादसे पर अफसोस का इजहार। लाहौर में मजीद 2 पुलिस अफसरान की टारगेट किलिंग का मंसूबा बेनकाब। कांस्टेबल गुलाम रसूल के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम फैजान भट्ट उर्फ फैजान खुरासानी के सनसनीखेज इंकशाफात। लश्करी झंगबी के रऊफ गुजर से ताल्लुकात का एतराब। टारगेट किलिंग का हुक्म अफगानिस्तान में कलअदम तंजीम ने दिया। 6 लाख रुपए में 6 पुलिस अफसरों को कत्ल करना था। मुलजिम का एतराफ। पुलिस ने दहशतगर्द के बाप को भी गिरफ्तार कर लिया। फैजान से राब्ते में रहने वाले 14 अफराद की निशानदेही। मानसहरा में हजारा एक्सप्रेस वे पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग। गोलियां लगने से हाईवे सब इंस्पेक्टर आमिर शहीद, सिपाही नवीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया पेशावर से मानसहरा आने वाली कार का चलान करने पर पेश आया। मुलजिमान फरार। कराची पुलिस का एक और मुकाबला जाली निकला। मकामी अदालत में कोरंगी जमान टाउन में जाली पुलिस मुकाबले से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने हुज़ैफा नामी शख्स के अहल खाना की दरख्वास्त पर पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद के थाना निशात की हदूद में 7 अफराद का कत्ल। ताजिर ने 2 बीवियों और 4 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। काजिम सुपर मंडी में आड़ती का काम करता था। कारोबारी नुकसान के बायस करोड़ों रुपए का कर्जा देना था। कर्ज अदायगी न होने पर परेशान था। पुलिस ने कत्ल और खुदकुशी की वजह घरेलू नाचाकी और कारोबार में परेशानी करार दे दी। हुकूमत ने हज फ्लाइट ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। हज के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 9 मई से शुरू होगा, जो 9 जून तक जारी रहेगा। पहले 15 रोज तमाम परवाजें बराह रास्त मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट उतरेंगी। फ्लाइट ऑपरेशन के पहले रोज 11 परवाजों के जरिए 2161 आज़मीन सऊदी अरब रवाना होंगे। 2 करोड़ 60 लाख बच्चों को बुनियादी तालीम फराहम करने का प्लान। 4 बरस के लिए तालीमी एमरजेंसी पर गौर। मुल्क में 40% बच्चे तालीम से महरूम। 10 साल की उम्र के 75% पढ़ने से कासिर। विफाकी सेक्रेटरी तालीम मोहिउद्दीन वानी का कहना है कि 2 करोड़ 60 लाख स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद कम करके 90 लाख तक लाने का हदफ तजवीज़ किया गया। विफाक और सूबों में तालीम का बजट आइंदा 5 साल में बढ़ाकर GDP का 5% ले जाया जाएगा। पसमानदा इलाकों में वसाइल की तकसीम को बेहतर बनाएंगे। सिंध भर में मैट्रिक के इम्तिहानात जारी। इम्तिहानी मराकज में दूसरे रोज भी नकल माफिया का राज। जैकबाबाद, ठुल, लाड़काना और शिकारपुर में तलबा मोबाइल फोन के जरिए पेपर हल करते नजर आए। निगरां टीमें नकल पर काबू पाने में नाकाम। हिम्मत वर्दा मदद खुदा, बाजू नहीं तो क्या हुआ, जज्बा तो जवां है। करोड़ लाल ईसैन में बाजुओं से महरूम तालिब इल्म मिसाल बन गया। बाजुओं से महरूम मुदस्सिर तमाम काम पाँव से करता है। मुदस्सिर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दे तो पढ़ लिख कर मुल्क का नाम रोशन करेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर और वज़ीर आज़म का सहाफ़ियों को ख़राज तहसीन। कहते हैं इजहार की आज़ादी जमहूरियत की बुनियाद, शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और मुआशरे में सच्चाई की पुकार है। जबर से लड़ना और सच्चाई को सामने लाना ही आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन का पैगाम है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम जारी। रफ़ा में बमबारी से मज़ीद 6 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप और खान यूनुस पर भी हमले। इसराइली फ़ौज की अल-शिफ़ा अस्पताल के सर्जन डॉक्टर अदनान की हिरासत के दौरान शहादत की तस्दीक। शहदा की मजमूई तादाद 34,622 हो गई।
اقوام متحدہ نے غزہ کو بچوں کا قبرستان قرار دے دیا۔ امریکی جامعات میں غزہ کے حق میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ لاس اینجلس کی یونیورسٹی میں پولیس کی کارروائی، احتجاجی کیمپ اکھاڑ دیے۔ 400 سے زائد مظاہرین گرفتار۔ نیو یارک، ہیوسٹن، واشنگٹن کے ساتھ کینیڈا کی جامعات میں بھی احتجاج۔ برطانیہ کے نیو کیسل، برسٹل، لیڈز سمیت متعدد جامعات میں بھی مظاہرے۔ امریکی صدر نے جامعات میں احتجاج پر خاموشی توڑ دی، بولے احتجاج کا حق سب کو ہے مگر کسی کو افراتفری پھیلانے کی اجازت نہیں۔ متحدہ عرب امارات اور سعودیہ عرب سمیت خلیجی ریاستوں میں طوفانی بارشیں، ہر طرف پانی ہی پانی۔ کنگ فہد یونیورسٹی کیمپس میں موسلادھار بارش سے مسجد کی چھت گر گئی، اولے گرنے سے کئی گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ طوفانی بارشوں کے پیش نظر عمان حکومت نے بھی الرٹ جاری کر دیا۔ ایران سے بارش برسانے والا ایک اور سسٹم بلوچستان میں داخل۔ کوئٹہ میں ہلکی بوندا باندی۔ صوبے کے 13 اضلاع میں آج سے گرج چمک کے ساتھ بارش کی متوقع۔ بارشوں کا یہ سلسلہ 2 روز تک جاری رہے گا۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، گرمی کی شدت میں کمی۔ پی سی بی میں استعفوں کی لائن، پاکستان سپر لیگ کی ڈائریکٹر نائلہ بھٹی بھی عہدے سے مستعفی۔ 3 دن میں 5 ڈائریکٹرز کے استعفے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کے شیڈول کا اعلان۔ قومی ٹیم ربع سال کے آخر میں جنوبی افریقہ میں 2 ٹیسٹ، 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کھیلے گی۔ آسٹریلیا کے دورے میں بھی 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ رواں سال جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے ساتھ سہ فریقی ون ڈے سیریز بھی شیڈول۔ پاکستان بنگلہ دیش اور انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی میزبانی بھی کرے گا۔ سلطان ازلان شاہ ہاکی کپ، قومی ہاکی ٹیم کے ملائیشیا کے شہر آئپوا میں ڈیرے۔ کھلاڑیوں کی 2 مختلف سیشن میں پریکٹس۔ پاکستان ٹیم کل میزبان ملائیشیا کے خلاف میدان میں اترے گی۔